السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز میں یا نماز سے متعلق غلطیوں کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 9 غلطیوں کے بارے میں یا نماز میں ہونے والی 9 غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یا آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ چکا ہوں۔ آج جس غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کے لیے دوڑتے بھاگتے یا نماز کے لیے ہانپتے کانپتے آنا۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نماز کو پانے کے لیے یا اقامت ہو جانے کے بعد رکعت کو پانے کے لیے یا نماز کو پانے کے لیے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور اسی طرح سے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑتے بھاگتے ہوئے مسجد میں جانے سے یا نماز کے لیے جانے سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مختلف آیات کے اندر قرآن میں مختلف مقامات پر اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کو پانے کے لیے دوڑنے کا اور سبقت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس ایسی جنت کی طرف دوڑ پڑو یا دوڑو جس کا ارض آسمان و زمین کی طرح سے ہے اور جسے متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 21 میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ کہ اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح سے ہے یا جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح سے ہے۔ اور تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اپنی رحمت کو پانے کے لیے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سبقت کرنے کا دوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو شخص اس دنیا کے اندر بھلائی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرے گا وہ آخرت میں بھی سابقین اور اولین میں سے ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، اور وہی لوگ مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں۔ تو جو دنیا میں سبقت کرنے والے اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں وہی آخرت میں بھی سبقت کرنے والے یا سابقین اولین اور مقربین میں سے ہوں گے اللہ کی جنت میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے بھی سعی کا ذکر کیا ہے، یعنی دوڑنے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ لیکن اس میں جو اس آیت مبارکہ کے اندر جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے یا اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یعنی سورہ جمعہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس میں سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، دوڑتے ہوئے یا جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نماز کے لیے جلدی جانا ہے، یعنی وقت سے پہلے جانا اور مکمل خطبہ سننے کے لیے دی گئی اذان اور دی گئی پکار کو قبول کرنا، یہ مراد ہے، استجابت مراد ہے۔ نماز کے لیے جو اذان دی گئی اس کی استجابت مراد ہے اور نماز کے اس کو قبول کرنا مراد ہے، اور اس کے لیے وقت سے پہلے جلدی جانا مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے جانا یا جلدی جلدی چلتے ہوئے جانا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑنے بھاگنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ہانپتے کانپتے ہوئے نماز کے لیے آنے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔
چاہے وہ رکعت پانے کے لیے ہو، چاہے جماعت پانے کے لیے ہو، کیونکہ جو شخص نماز کے لیے تاخیر کرتا ہے، یعنی نماز میں لیٹ کرتا ہے، نماز میں تاخیر کرتا ہے اور پھر اس کے لیے دوڑتے ہوئے آتا ہے یا بھاگتے ہوئے آتا ہے، وہ دو چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے نماز کی طرف جو جلدی جانے کا، یعنی وقت سے پہلے جانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تبکیر کا، یعنی نماز کے لیے جلدی جانا، جلدی حاضر ہونا مسجد میں، وہ ثواب فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تکبیر تحریمہ پانے کا بھی اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا، جبکہ تکبیر تحریمہ پانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس نے 40 دن تک امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پا لیا، اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھی جاتی ہے، ایک نفاق سے اور دوسری برات جہنم کی آگ سے۔ تو اس اجر و ثواب سے، ایک تو نماز میں جلدی جانے کا جو اجر و ثواب ہے، نماز میں وقت سے پہلے پہنچنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس سے محروم رہ جاتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے پانے کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جس کا مرتکب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوڑنے اور بھاگنے کے ذریعے سے یا جلدی جلدی نماز کے لیے جانے کے ذریعے سے، ہانپتے کانپتے ہوئے جانے کے ذریعے سے، وہ ایک شرعی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑتے بھاگتے ہوئے آنے سے منع فرمایا ہے، اور کئی احادیث اس بات پر دلیل ہیں۔ ایک حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال، کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کے چلنے کی جو حرکت ہوتی ہے اور جلدی جلدی آنے کی جو حرکت ہوتی ہے، وہ آواز آپ نے سنی، لوگوں کے جلدی جلدی چلنے کی آواز یا دوڑنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ فلما صلی، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال ما شأنکم، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگ، یا تم لوگ کیوں دوڑتے ہوئے آتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، یا صحابہ نے جواب دیا، استعجلنا الی الصلاۃ، کہ ہم نے نماز پانے کے لیے جلدی کی۔ قال، تو آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون کو لازم پکڑو، فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے، جو نماز چھوٹ جائے، جو رکعت چھوٹ جائے، اس کو بعد میں پوری کر لو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑتے بھاگتے آنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اور جس کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور اپنے اوپر سکون اور وقار کو لازم پکڑو، سکون کے ساتھ، یعنی دوڑتے بھاگتے ہوئے مت آؤ، یا ایسی حالت میں مت آؤ جو وقار کے مخالف ہو یا سکون کے مخالف ہو، ولا تسرعوا، اور آگے آپ نے مزید فرمایا یا مزید تاکید کی، ولا تسرعوا، اور دوڑتے ہوئے مت آؤ، جلدی جلدی چلتے ہوئے مت آؤ، فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے تو وہ نماز پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے چھوٹ جائے اسے بعد میں پوری کر لو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا ثوب، ای اذا اقیمت، کہ جب اقامت کہہ دی جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، واتوها وعلیکم السکینہ، بلکہ اب آؤ تو اپنے اوپر سکون اور اطمینان کو لازم پکڑو، فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے تو نماز پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں پوری کر لو، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ جب سے آدمی قصد کرتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، اسی وقت سے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے جانا صحیح اور درست نہیں ہے۔
بلکہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ہر مسلمان اور ہر نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سکون اور وقار کو لازم پکڑے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ حرص اور لالچ ہے کہ اسے پہلی رکعت ملے اور تکبیر تحریمہ ہمیشہ پائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جلدی مسجد میں جائے، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر تاخیر ہو جائے یا لیٹ ہو جائے تو پھر دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، دوڑتے بھاگتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے اوپر اطمینان اور سکون کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جماعت فوت ہو جانے کا ڈر ہو، جمعہ یا جماعت فوت ہو جانے کا ڈر ہو، تو کیا وہ دوڑ کر نماز کے لیے جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور دو مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسنون یہی ہے کہ اطمینان و سکون کو لازم پکڑے، چاہے تکبیر تحریمہ فوت ہونے کا ڈر ہو یا نہ ڈر ہو، یعنی تکبیر تحریمہ کے فوت ہو جانے کا یا رکعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ہر حال میں اطمینان اور سکون کو لازم پکڑنا چاہیے اور دوڑتے بھاگتے ہوئے نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ پہلا قول، اس کو امام نووی وغیرہ نے ذکر کیا رحمہ اللہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ فوت ہونے کا ڈر ہو تو دوڑ سکتا ہے۔ اس قول کو بھی بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے یا اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر جماعت اور جمعہ کے بالکلیہ فوت ہونے کا ڈر ہو، یعنی کہ مکمل جماعت ہی فوت ہو جائے گی یا مکمل جمعہ ہی فوت ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں دوڑنا جائز ہے۔ لیکن عام جو حالات ہیں اس میں نماز کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ جانا مسنون ہے، دوڑتے بھاگتے ہوئے جانا صحیح اور درست نہیں ہے۔ لہذا ہمارے وہ بھائی جو نماز کے لیے دوڑتے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں مسجد میں یا ہانپتے کانپتے ہوئے جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس غلطی سے باز آ جائیں، اس امر سے باز آ جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔